Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عز وجل ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے رکوع نمبر 6 مکمل کیا تھا. رکوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے تجویدی قاعدہ مکمل کریں. تجویدی قاعدے کے تمام اسباق کی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. سبق شروع کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، نون مشدد ہے. نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے کے جانا. ان الذین آمنوا والذین، زال یا زیر زی ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. ہادو والنصارى، یہاں پر نون مشدد ہے. نون مشدد پہ بھی غنہ ہوتا ہے. صاد اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے. دونوں کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے. صاد کو بھی پر پڑھا جاتا ہے اور را کو بھی. والنصارى والصابئین، صاد کو پور پڑھا جائے گا. کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر. والصابئین. من آمن باللہ، لام سے پہلے زیر ہے، لام کو باریک پڑھیں گے. والیوم الآخر وعمل صالحا، اب یہاں پر تنوین ہے. تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا آیا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. فلہم اجرہم، جیم ہے حرف قلقلہ میں سے. قلقلہ کے معنی ہے جنبش، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو. اجرہم عند ربہم، یہ صاد اور جیم ہے. صاد کا مطلب ہے صلی، یعنی ملا کر پڑھنا. جیم کہتے ہیں وقف جائز کو. ولا خوف علیہم، اب یہاں پہ تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے عین ہے تو غنہ نہیں کریں گے. علیہم ولا ہم یحزنون. آیت کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ، اب یہاں پہ زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا. زال اور سا کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، موٹا کاف ہے اور ساتھ ہی باریک کاف ہے. مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ہم نے طور اس لیے پڑھا ہے، یہ تو حروف مطلق کی علامت ہے. حروف مطلق یعنی وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ٹھہرنا لازم ہوتا ہے. تو اس صورت میں را ساکن ہو جائے گا. فوقکم الطور. خذوا ما آتیناکم، اب یہاں پر کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر، نون کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، یہ بھی ایک الف کے برابر. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفائے شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کریں گے. آتیناکم بقوۃ، یہاں پر بھی قاف ہے، پر پڑھا جائے گا. تنوین کے بعد واو ہے حرف یرملون میں سے. ہم نے پڑھا تھا کہ لام اور را پر غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 حروف پر کریں گے. تو یہاں پر واو ہے حرف یرملون میں سے، تو غنہ کر کے پڑھیں گے. بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم، اب یہاں پر سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا. میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. ثم تولیتم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی غنہ کریں گے. تولیتم من بعد، اس کو من نہیں پڑھنا بلکہ یہ آپ میم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو میم پڑھیں گے. من بعد ذالک، جیم وقف جائز کی علامت ہے. فلولا، لام واو زبر لو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، تو اس کو ہم لو نہیں پڑھیں گے بلکہ لو پڑھیں گے. فلولا فضل اللہ، دعاد ہے، پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو لام کو پر پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی لام کو پر پڑھا جائے گا. فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. لکنتم، اب میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کریں گے. من الخاسرین، خا ہے، خا کو بھی پر پڑھا جاتا ہے، خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یعنی ایک الف کے برابر. ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. وَلَقَدْ، اب یہاں پر دال ہے، قاف کو پر پڑھیں گے. دال حرف قلقلہ میں سے ہے تو ہم دال پر قلقلہ کریں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا،
اس کو دال واو زبر دو ہے تو اس کو ہم دو نہیں پڑھیں گے، نعتدو منکم، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو اخفا کریں گے، منکم فی السبت، پھر با ہے حروف قلقلہ میں سے، فی السبت فقلنا لہم کونو، نون واو پیش نو ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قیرادتن خاسئین، تنوین کے بعد خا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا، اب یہاں پر نون ہے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ہا موٹے والا ہا ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، اب یہاں پر نَكَالًا لفظ ہے لیکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہے، لام مشدد، تو ہم اس پہ غنہ نہیں کریں گے، نَكَالًا پڑھیں گے، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً، میم واو زبر مو ہے، وَمَوْعِظَةً، یہاں پر بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، لام مشدد، تو غنہ نہیں کریں گے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کی مقدار، لِقَوْمِهِ، یہ کھڑی زیر ہے اور اوپر چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو لام کو پر پڑھا جائے گا، اِنَّ اللَّهَ یأمرکم، حمزہ کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اس کو جھٹکا کھا کے پڑھیں گے، یہ جزم، یأمرکم ان تذبحوا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، ان تذبحوا بقرہ، یہ بقرہ تن ہے لیکن یہاں پر وقف مطلق ہے، تو وقف مطلق کا مطلب ہے ٹھہرنا، تو اس تا کو ہم ہا میں تبدیل کر دیں گے، گول والی ہا میں، یعنی بقرہ پڑھیں گے، بقرتن نہیں پڑھیں گے، قالوا اتتخذنا ہزوا، یہ ہزون ہے، وقف مطلق کی صورت میں ہم ایک زبر کو گرا کے الف کی طرح پڑھیں گے، یعنی ہزوا، قال، کاف کو پر پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ، لام سے پہلے زیر ہے، لام کو باریک پڑھیں گے، زال کو بھی نرمی سے پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جیم کے اوپر کھڑا زبر ہے، قالوا ادعوا، دال ہے حروف قلقلہ میں سے، قالوا ادعوا لنا ربک، را کو پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، ربک یبیل، یہ لفظ یبین ہے لیکن یہ نون ساکن کے بعد
لام مشدد ہے تو ہم اس نون کو اس لام سے ملا دیں گے۔ تشدید کی صورت میں پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو یبیل پڑھیں گے، یبیل لنا ما ہیا، ما اور ہیا اس کو ہم علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملا کے بھی، ما ہیا قال انہ، نون مشدد ہے، سختی سے بھی پڑھیں گے اور غنہ کر کے بھی پڑھیں گے، انہ یقول، انہا بقرۃ، نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، بقرۃ، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو غنہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو بقرۃ پڑھیں گے، بقرۃن نہیں پڑھیں گے۔ لا فارد، اب اس تنوین کو اس واو کے ساتھ حرف یرملون میں سے ہے، اسے ملا دیں گے تو غنہ کریں گے، فارد ولا بکر، وقف مطلق ہے، اس صورت میں را ساکن ہو جائے گا اور ہم دو پیش ہٹا کے اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، ولا بکر، عوانم، اس کو نن نہیں پڑھیں گے، عوانن نہیں بلکہ یہ میم ہے تو ہم اس کو میم کی آواز نکالیں گے، عوانم بین ذالک، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر، فافعلوا ما تؤمرون، حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ اور جزم ایک ساتھ ہو تو حمزہ ساکنہ ہوتا ہے، حمزہ ساکنہ ہو تو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادعوا، یہاں پر دال ہے حروف قلقلہ میں سے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے، قالوا ادعوا لنا ربک یبین، اب یہاں پر بھی یبین نہیں پڑھیں گے بلکہ اس نون ساکن کو لام مشدد سے ملائیں گے تو یبین پڑھیں گے، یبین لنا ما لونہا، لام واو زبر لو ہے، اس کو لو نہیں پڑھنا، لونہا، قال انہ، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اب تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آیا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، بقرۃ، بڑی مد ہے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، صفراء، لام ہے یہاں پر وقف نہیں کرنا، فاقع، اس تنوین کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے تو غنہ نہیں کریں گے، فاقع لونہا، لام واو زبر لو، تسر الناظرین، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، تسر الناظرین، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، قال انہ یقول انہا
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع دال ہے حرف قلقلہ میں سے لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ نون مشدد ہے غنہ ہوگا ان البقرہ را کے اوپر زبر ہے پر پڑھا جائے گا تشابہ علینا وَإِنَّا انشاء اللہ بڑی مد ہے 5 الف کے برابر لام سے پہلے زبر ہے لام کو پور پڑھا جائے گا لَمُهْتَدُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه نون مشدد ہے يقول إنها بقرة یہاں پر بھی بقرۃ پڑھیں گے تنوین کے بعد لام ہے لا ذلول یہاں پہ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے تا آیا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا تثیر الارض سا کو نرمی سے پڑھیں گے را کو پر کر کے پڑھیں گے تثیر الارض ولا تسقی الحرث قاف ہے پر پڑھیں گے جیم وقف جائز کی علامت ہے تسقی الحرث مسلمۃ یہاں پر بھی تنوین کے بعد لام ہے وقف غنہ نہیں کریں گے مسلمۃ لا شیعہ یہ لام اس کے ساتھ ہے لا شیعہ فیہا قالوا الآن حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ 1 الف کے برابر ہی پڑھا جائے گا قالوا الآن جئتا حمزہ ساکنہ ہے حمزہ اور جزم ایک ساتھ ہیں تو یہاں جھٹکا دے کر پڑھیں گے جئتا بالحق حق اس لیے پڑھا ہے تو وقف مطلق ہے یہاں ٹھہرنا لازم ہے تو اس صورت میں کاف ساکن ہو جائے گا بالحق کلکلا بھی کرنا ہے فذبحوها باریک ہا اور موٹا ہا ہے فذبحوها وما کادو دال واو پیش دو ہے واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ یفعلون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادو یفعلون اسی کے ساتھ آج کا ہمارا رکوع نمبر 7 مکمل ہوا آپ اس رکوع کی دہرائی کریں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں رکوع نمبر 8 پڑھیں گے دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ